ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ و دلوا کرے کوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تم بہت کم غور کرتے ہو، چیزوں کی حقیقتوں کا کھوج کرو۔ اور یہ دعا کرنے کے لیے بھی کہا گیا کہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقتوں کا ادراک دے۔ آج جو کہانی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں اس کا تعلق اسی بات سے۔ السلام علیکم ویورز۔ انسان کھوج کیوں نہیں کرتا جبکہ یہ حکم ہوا ہے؟ دنیاوی علم کے لحاظ سے، روحانی علم کے لحاظ سے، کوئی بھی علم، خواہ علم کا دائرہ کار کوئی سا بھی کیوں نہ ہو، کھوج اور تحقیق سب چیزوں کی بنیاد ہے، سائنس کی بنیاد ہے۔ تحقیق کے بنا بات علم اور حقیقت بے بنیاد ہوتی ہے۔ انسان جب قیاس کرتا ہے کسی کو دیکھ کر، کسی انسان کو دیکھ کر، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور ہم کیوں نہیں تحقیق کر لیتے؟ ہم کیوں نہیں دیکھ لیتے کہ جس طرح سے ہمیں دکھائی دے رہا ہے، یا اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے دیکھیں کہ جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، جیسا ہمیں لگ رہا ہے، جو ہم قیاس کر رہے ہیں، وہ ویسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے درمیان حقیقتیں کچھ اور ہوں۔ اور جب کبھی انسان ایسا نہیں کرتا تو کچھ بلا وجہ کے ہی انچاہے دکھ اس کی زندگی میں در آتے ہیں۔ آج کی کہانی کا موضوع یہی ہے کہ انسان کو بلا وجہ لوگوں کے لیے اندازے، پرسیپشنز نہیں قائم کرنے چاہیے۔ یا تو آپ 2 قدم آگے بڑھ کے ان کی زندگی کے اندر مکمل طور پر جھانک لیں اور اسی طرح سے دیکھیں جہاں پہ جو شخص جس طرح سے کھڑا ہے، جو سچویشن کو وہ فیس کر رہا ہے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر آپ جس جگہ کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہیے اور ویسا ہی سمجھیے جیسا کہ سامنے والا آپ کو سمجھا رہا ہے یا دکھا رہا ہے۔ یہ کہانی ہے ارسا کی، فائزہ کی اور جمیلہ کی۔ ہم دیکھیں گے کہ اس کے گو کہ میں اس کو مختصر ہی لے کے چلوں گی، لیکن یہ ضروری ہے کہ چنیدہ باتیں آپ کو نہیں بتاؤں گی تو کہانی کہاں سے آئے گی، یہ حقیقت آپ کے سامنے کہاں سے پیش کروں گی میں۔ اور جب کسی کو کسی سوال کا جواب ہی نہیں مل پائے گا، اس الجھن کا، اپنی کسی سوال کا، تو پھر یہ کہانی کہنے کا یا یہ حقیقت بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائزہ جو ہے وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ ارسا ایک متمول گھرانے سے، یعنی ایک بہت رچ فیملی سے اس کا تعلق ہے، اور فائزہ اس کے کپڑوں کی اکثر سلائی کیا کرتی ہے۔ جمیلہ جو ہے اس کو فائزہ نے ارسا کے گھر میں رکھوایا کام کاج کے لیے۔ یہ کہانی ان 3 عورتوں کے گرد گھومتی ہے۔ ہم پہلے بات کریں گے ارسا کی۔ ارسا ایک بہت ہی رچ فیملی سے اس کا تعلق ہے۔ اس کے ہسبینڈ کا، اس کے شوہر کا ایک بہت بڑا کاروبار ہے، اور اس کو دنیاوی ضروریات جو ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آسائشات اس کے پاس بہت ہیں۔ اس کو ضروریات کے لیے کسی کے پاس سوال نہیں کرنا پڑتا، اس کو کسی سے کوئی التجا نہیں کرنی پڑتی، اور جو بھی ایک مادی ضروریات انسان کی زندگی میں جن کا تعلق ہوتا ہے وہ اس کو مناسب حد سے کہیں زیادہ دستیاب ہے۔ لیکن ارسا خوش نہیں ہے، ارسا اپنی زندگی میں خوش نہیں ہے۔ ارسا کا شوہر اس پہ توجہ نہیں دیتا، بہت کم وقت دیتا ہے اس کو۔ اس کی شادی کو 10 برس ہو گئے ہیں، اور ارسا کے 3 بچے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کا جس حد تک جیسے کہ اس گھرانے کا ایک انداز ہوتا ہے، ہر فیملیز کا، ہر طبقے کی فیملیز میں عورت اور مرد کا یا گھرانوں کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ ان کے جو طبقے میں جس طرح سے ایک ماں
خیال رکھ سکتی ہے وہ اتنا خیال رکھتی ہے، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک وہ زیادہ خیال رکھتی ہے۔ لیکن ارسا خوش نہیں ہے، ارسا اپنی زندگی میں غیر مطمئن ہے۔ اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا خلا ہے، اور وہ خلا ہے تنہائی کا۔ ارسا کو اپنے شوہر سے محبت چاہیے، اس کی توجہ چاہیے، اور وہ بہت عرصہ اس دائرے میں گھومتی رہی کہ وہ ایسا کچھ کرے، ایسا کیا کرے کہ اس کے شوہر کو اس کی بات، اس کا کام یا کوئی چیز اس کو پسند آئے اور وہ اس کی تعریف کرے۔ جانے ایک یہ بھی کیا عورت کے ساتھ ایک چیز وابستہ ہو چکی ہے کہ وہ سب کچھ جو اس کے علم میں ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں ایسی ہوں، لیکن پھر وہ ایک ایسے شخص سے توقع کرتی ہے کہ وہ سارا کچھ وہ اس کو بتائے یا سراہے جس کو وہ پسند کرتی ہے یا جس سے وہ منسلک ہے۔ ارسا کی زندگی میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کا شوہر بے انتہا ایک مصروف انسان تھا، اور وہ آتے جاتے اس کو یہ کہا کرتا، جب بھی وہ کوئی چھوٹی بات کہتی، میں کیسی لگ رہی ہوں، میرے کپڑے کیسے ہیں، تو وہ اس کو کہے گا ہاں ٹھیک ہے، اچھے ہیں، صحیح ہے۔ اور جب وہ تھوڑا کبھی شروع کے ابتدائی دنوں میں اس نے کبھی انسسٹ کیا ہو یا کوئی چھوٹی موٹی تو تکرار ہوئی ہو، تو اس کا جواب اس کو یہی ملا کہ یہ کیا مڈل کلاس گھرانوں جیسی، لوور کلاس گھرانوں جیسی باتیں تم کرتی ہو، یہ سب کچھ جو میں تم لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، کرتا ہوں، یہ آسائشیں جو ہیں تمہارے لیے، یہ اسی لیے ہیں کہ تم لوگ مجھے کتنے عزیز ہو، اسی لیے میں تم لوگوں کو یہ مہیا کرتا ہوں، اس کے لیے محنت کرتا ہوں۔ زندگی کے اسی دائرے میں 10 برس بیت جاتے ہیں، اور بات یہاں تک آ جاتی ہے کہ ارسا کی زندگی میں اچانک کوئی اور شخص آ جاتا ہے۔ ایسا چاہنے پہ ہوا، یا انسان کی زندگی میں کوئی ایسا خلا ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی ایسا موقع در آتا ہے تو وہ خلا جو ہے باہر کی دنیا اسے پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے، یا ہم باہر کی دنیا سے اس خلا کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ انسان جب گھر سے بھوکا جاتا ہے تو باہر پیٹ بھر کھانا نہیں ملتا۔ گھر کے اندر سے نکلے ہوئے یا نکلنے والے افراد کو جو کمی، جو تشنگی ہوتی ہے، وہ باہر کوئی ایسی اس کی پیاس نہیں بجھتی، اس کو کھانا نہیں ملتا، اس کی تشنگی پوری نہیں ہوتی، اس کا خلا پورا نہیں ہوتا۔ اچانک ارسا کی زندگی میں کسی فنکشن کے دوران ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہ شخص ایسا اس کو سراہنا، اس سے باتیں کرنا، اس پہ توجہ دینا، وقت بے وقت کال پہ بات کرتے کرتے نہیں پتہ چلا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے کتنے قریب آ جاتے ہیں۔ وہ بھی ایک بزنس مین ہے، ان کے قرب و جوار میں ان کے جاننے والوں میں سے ہیں۔ اس بات کو 2 برس کا عرصہ گزر جاتا ہے، اور ارسا کی زندگی جیسے وہی انوائرمنٹ، وہی ماحول، سب کچھ وہی کچھ ہے، لیکن ارسا کی زندگی میں لگتا ہے کہ کچھ معنی پیدا ہو گئے ہیں۔ زندگی کے وہی شب و روز جو اس کو بیزار کر دیتے تھے، وہ سوتی تھی تو صبح اٹھنے کو دل نہیں کرتا تھا، اور صبح اٹھ جاتی تھی تو رات کو تکیے پہ سر رکھنے کو دل نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ اکیلی ہی ہوتی تھی۔ وہ رات کو، وہ دن کو، وہ اپنے کام میں، وہ اندرون خانہ یا گھر سے باہر، وہ ہر جگہ اکیلی ہے۔ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملانے والا کوئی نہیں ہے، رائے دینے والا کوئی نہیں ہے، رائے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہاں، زندگی کی مادی آسائشیں اس کے پاس بہت ہیں۔ وہ لگتا تھا کہ جیسے گھر سے باہر بھی، گھر کے اندر بھی قید تنہائی میں ہے۔ سولیٹری کنفائنمنٹ ایک وقت تھا جب انگلینڈ میں عادی مجرموں کو، جو بہت خطرناک مجرم ہوتے تھے، ان کو قید تنہائی دی جاتی تھی، اور بے شمار قیدی 2 برس کی سزا بھی پوری نہیں کر پاتے تھے اور وہ خودکشی کر لیتے تھے۔ تنہائی ایک ایسا بڑا ایک عذاب ہے انسان کی زندگی میں۔ انسان تنہا ہوتا جاتا ہے، بے شمار لوگوں کے درمیان بھی تنہا ہو جاتا ہے، بہت سارے اپنوں کے درمیان تنہا ہو جاتا ہے۔ ارسا کا بھی یہی تھا، وہ اپنے بے شمار اپنوں کے درمیان بھی تنہا تھی۔ بچوں کے ساتھ ایک تعلق اور ہوتا ہے، انسان کو اپنے سے
बराबर का एक ताल्लुक़ चाहिए होता है, जो उसकी तन्हाई का हिस्सेदार हो। तन्हा होना कोई नहीं चाहता। 2 बरस के दरमियान में ऐसा हुआ कि पहला साल बहुत अच्छा गुज़रा, और इस तरह से जब से इर्सा का उस शख़्स से ताल्लुक़ बना, जब कभी वो घर से बाहर भी होती और घर के अंदर भी होती, वो उसके पास ना भी होती, और तो वो एक खुशगवार माहौल में रहती। वो वही सब कुछ था जिसके दरमियान में वो पहले भी रह रही थी, लेकिन अब उसमें एक खुशगवारियत, ताज़ा हवा, एक ठंडा झोंका उसके इर्द-गिर्द, जैसे एक बादे नसीम चल रही हो। और यूँ उस तरह से इसका नतीजा ये निकला कि उसके अपने हस्बैंड से, अपने शौहर से भी जो कभी-कभी एक छोटी-मोटी तलख़ी हो जाती थी, वो भी नहीं हुई। शायद इंसान का जब मरकज़ जो है वो तब्दील हो जाता है, तो ये चीज़ें बेमायनी हो जाती हैं। और उसके शौहर ने भी कई बार ये कहा कि अब तुम्हारा मिज़ाज बड़ा अच्छा रहता है, तुम ख़ामोश नहीं रहती। वो बिला वजह बातें करती, वो बिला वजह, क्योंकि इंसान जब बिला वजह बात कर रहा होता है तो उसकी बात में कोई और ही बात होती है। हम अगर महसूस करना चाहें कि क्यों अचानक कोई शख़्स तब्दील कैसे हो जाता है, आखिर कोई ना कोई वजह तो होती है। चुप हो जाने की भी वजह होती है, और बोलने की भी वजह होती है। जब कोई ख़ामोशी टूटती है, उसकी भी वजह होती है। लेकिन 2 बरस के बाद ऐसा हुआ कि उस शख़्स को इर्सा से शिकायत शुरू हो गई कि मैंने बुलाया, तुम नहीं आई, तुम हर वक्त चाहती हो कि मैं तुम्हारी तारीफ़ करता रहूं, तुम हर वक्त मुझे किसी भी वक्त कॉल ना किया करो, ये मेरी फ़ैमिली का वक्त होता है, या ऐसे। फिर अचानक फ़ैमिलीज़ दरमियान में आ गई, और जबकि 2 लोग एक नया रास्ता बना रहे होते हैं, फिर उसके दरमियान में फ़ैमिलीज़ आना शुरू हो जाएं, तो वो नया रास्ता कहाँ पे बनता है? उसकी शायद कोई मंजिल ही नहीं होती। और जब इंसान किसी मंजिल को तय किए बगैर कोई नया रास्ता शुरू करता है, तो वो शायद एक समझ लें कि एक पड़ाव होता है, या थकन उतारने का कोई जैसे इंसान ने एक किसी जगह रुक के बस स्टॉप पे बैठ गए, आप चंद लम्हे के लिए रुके, छाँव ली, और फिर उसके बाद आप अपनी उसी मतलूबा बस पे बैठे और अपनी ही मंजिल की तरफ चले गए। अब उस बस स्टॉप पे आपको अगर कोई चंद लम्हे के लिए कोई दूसरा शख़्स मिल जाता है, आप उससे बातचीत करते हो, तो वो इंतज़ार का लम्हा और वो कुछ कैफ़ियत, वो जो धूप, छाँव, कुछ भी जो होता है एनवायरनमेंट, वो आपका बेहतर हो जाता है। शायद ये नया बनने वाला ताल्लुक़ ऐसा था। अब इन दोनों में से किसने ऐसा चाहा था, ये नहीं पता। इर्सा तो उस ताल्लुक़ को निभा रही थी, लेके चल रही थी। वो खुश थी, खुश रखना चाहती थी, खुश रहना चाहती थी। क्या 2 बरस बाद जब कि उस शख़्स ने उसकी कॉल अटेंड करनी ख़त्म कर दी, आहिस्ता-आहिस्ता मैसेज कम होने शुरू हो गए, और तारीफ़ ने तरदीद की जगह ले ली, और पज़ीराई ने तनकीद की जगह ले ली, और जो एक वेलकम का बोर्ड लगा हुआ था दिलों के दरमियान, वो लड़खड़ाने लगा, और हर वक्त खुशामदीद जो था वो क्यों में ढल गया। ऐसा क्यों, यूँ ना करो, यूँ ना करो। तो जब ये चीज़ें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, तो इंसान को मान लेना चाहिए कि जहाँ एक बहुत ज़्यादा तारीफ़ थी, वहाँ तनकीद कैसे दर आती है। इंसान इतनी जल्दी यूँ तो नहीं बदलता। कौन बदलता है, तारीफ़ करने वाला या तनकीद सुनने वाला? लेकिन ऐसा हुआ, और 2 बरस बाद इर्सा वहीं पे खड़ी थी जहाँ पे वो पहले एक दुख, एक तन्हाई थी उसके पास, वहाँ पे अब उसके पास 2 दुख और 2 तन्हाइयाँ थी। 2 बरस बाद वो सोचती, कहीं जब वो एक बार दिन में 2 बार 3 बार अपने शौहर को कॉल किया करती, मैसेज किया करती, वहाँ 2 हो गया। उसकी ज़िंदगी में एक की जगह 2 चीज़ें हो गई, 2 तन्हाइयाँ हो गई, 2 मैसेजेस हो गए, 2 कॉल्स हो गई, अभी इसको करना है या इसको करूँ या उसको। जब वो शख़्स उससे बात ना करता, तो इर्सा घबरा के अपने शौहर को कॉल करती, उसका शौहर कॉल अटेंड नहीं करता तो वो उसको घबरा के कॉल करती, और जब दोनों तरफ से कॉल अटेंड नहीं हो रही, और जब दोनों तरफ से लब्बैक की सदा नहीं आ रही, तो इर्सा के पास क्या है, एक तन्हाई है। और वो अक्सर एक उनके घर के कुर्ब में ही कुछ फ़ासले पे एक पार्क था, जहाँ पे वो
پہلے بھی اس بینچ میں جا کے بیٹھ جایا کرتی تھی. ایک بہت بڑا گھنا درخت تھا جس کے نیچے ایک بینچ تھا، اور وہ اس میں روز پہلے جاگنگ کرتی اور پھر اس کے بعد وہاں پہ وہ تھوڑی دیر بیٹھ کے اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی سوچ کے بارے میں، اپنی تنہائی کے بارے میں اکثر اس کا حساب کتاب زندگی میں، جھڑتے ہوئے پتے، نیچر اور قدرت کبھی دکھ نمایاں کرتے ہیں تو کبھی دکھ کو سکھ میں بھی بدل دیتے ہیں، کبھی انسان کے اندر کی اندرونی حالت کو مزید عیاں کر دیتے ہیں، کبھی چھپا لیتے ہیں. یوں انہی چیزوں کے درمیان وہ اس کا ایک مخصوص بینچ تھا جہاں پہ وہ اکثر بیٹھا کرتی تھی. صبح کو وہ جاگنگ کے بعد اور رات کو واک کرنے کے بعد وہ وہاں پہ بیٹھا کرتی تھی. ان کے گھر کے ساتھ ہی بیک گراؤنڈ میں کچھ فاصلے پہ ایک آبادی تھی جہاں پہ کچھ مڈل کلاس لوگ رہتے تھے، اور فائزہ اسی مڈل کلاس آبادی میں رہتی تھی جہاں پہ کہ وہ عرصہ کے گھر، جہاں اس کا آنا جانا ہوا کسی کے توسط سے، اور وہ اکثر عرصہ کو وہاں پہ جاگنگ کرتے ہوئے دیکھا کرتی. اور کبھی کبھار جب کبھی وہ سلائی کے کپڑے لے کے آتی یا جاتی یا کسی اور کو دینے جاتی تو وہ بھی قریبی ایک بینچ پہ وہاں پہ بیٹھ جایا کرتی تھک کے اور وہ جب دیکھتی کہ عرصہ کو جاگنگ کرتے ہوئے وہ دیکھتی تو اس کے اندر ایک بڑی حسرت پیدا ہوتی اس کو دیکھ کے کہ کیا خوش قسمت عورت ہے. آج بھی جب عرصہ وہاں پہ اس بینچ پہ بیٹھی تھی تو فائزہ نے اس کو وہاں پہ دیکھا. وہ چاہتی تھی کہ وہاں پہ اس سے بات کر لے، لیکن پھر وہ عرصہ اٹھ کے جاگنگ ٹریک پہ چلی گئی اور وہ بات نہ کر سکی. اور یوں اس نے سوچا کہ اچھا میڈم جب کچھ دیر بعد گھر جائیں گی تو وہ ان کے کپڑے وہیں پہ لے جائیں گی. ویورز، اس کہانی کا پہلا ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کہانی کو ہم آگے لے کے چلیں گے کہ فائزہ وہاں پہ کیوں آئی تھی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.